السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دیکھنے والے، سننے والے اور چاہنے والے، رب العالمین سے امید ہے کہ بخیر و عافیت ہوں گے، اور رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال میرے دیکھنے والوں کو، میرے سننے والوں کو، میرے چاہنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اور ہم سب کی تمام ضروریات کو، حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ تو آپ سے مخاطب ہے بابو تنولی اسلامی و دینی معلومات کے چینل سے۔ تو اس سے قبل اس چینل سے آپ کو دو چیزیں بتائی گئی تھی جن کا ہر مسلمان مرد، عورت، بالغ، نابالغ سب کو علم ہونا ضروری تھا۔ وہ کیا چیزیں بتائی تھی؟ میں نے آپ کو اس سے قبل دو چیزیں بتائی، وضو کے فرائض اور غسل کے فرائض۔ اب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بڑی اہم چیز بتانے لگا ہوں، بڑی امپورٹنٹ چیز بتانے لگا ہوں، اور ایسی ایک چیز بتانے لگا ہوں کہ جو آپ میں سے بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتی ہے، آپ میں سے بہت کم لوگوں کو جس کا علم ہوتا ہے، آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں یہ بات۔ اور آپ تجسس، غور و فکر سے اس ویڈیو کو سنیں کہ میں آپ کو کیا بتانے لگا ہوں، آپ کو کیا سکھانے لگا ہوں، ایسی چیز کہ جس کا آپ کو معلوم ہونا، جس کا علم ہونا آپ کو لازمی ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ آج آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ غسل کتنی چیزوں سے آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بوڑھے ہیں تب بھی اس ویڈیو کو سنیں، آپ نوجوان ہیں تب بھی سنیں، آپ مرد ہیں تب بھی سنیں، آپ عورت ہیں تب بھی سنیں، اور دوسروں کو بھی سنائیں۔ آپ کو میں آج چار چیزیں ایسی بتاتا ہوں کہ جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے، جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور ان باتوں میں بسا اوقات لوگ بتاتے ہوئے شرم کرتے ہیں، تو یہ شرم کی باتیں نہیں ہیں، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ اسلامی مسائل ہیں، یہ دینی مسائل ہیں، اس لیے میں اس میں بغیر شرم کیے آپ کو یہ دینی مسائل بتانے لگا ہوں۔ تو چار چیزوں سے چلیے ویڈیو کی طرف، چار چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، عورت اور مرد کا ملاپ، اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ عورت اور مرد کے ملاپ سے غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے، منی کا خروج ہو یا نہ ہو، ملاپ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر دو، منی کا نکلنا، خواہ وہ ملاپ کی وجہ سے نکلے یا بغیر ملاپ سے نکلے۔ آپ سوال کریں گے کہ بغیر ملاپ سے نکلتی ہے، تو جی ہاں، احتلام کی حالت میں نکلتی ہے یا کوئی اور حالت میں منی نکل جاتی ہے، تو اس سے بھی غسل آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ اور نمبر تین، جس چیز سے غسل فرض ہو جاتا ہے وہ چیز ہے حیض، ماہواری، مینسز۔ جب بچی سن بلوغت کو پہنچ جاتی ہے، بالغ ہو جاتی ہے، تو اسے بغیر کسی بیماری کے اور بغیر اولاد پیدا ہونے کے جو خون آتا ہے، اس خون کو مینسز، ماہواری اور اسے حیض کہا جاتا ہے۔ جب بھی کسی عورت کو، کسی بچی کو، کسی نوجوان بچی کو یہ ماہواری، حیض، مینسز آ جائیں اور اس کے بعد جب وہ ختم ہو جائیں، اس کے اوپر غسل کرنا فرض ہے۔ آئیے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے کم از کم کتنی مدت ہے۔ تو حیض، مینسز اور ماہواری کی کم از کم 3 دن مدت ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ کم از کم 3 دن مدت ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن مدت ہے۔ اور اس سے آگے چوتھی چیز جو ہے جس سے غسل فرض ہو جاتا ہے، وہ چیز ہے نفاس۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نفاس کیا چیز ہوتی ہے؟ تو آئیے بابو تنولی آپ کو بتانے لگا ہے کہ نفاس کہتے ہیں
اس خون کو کہ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کے رحم سے جو خون آتا ہے، جو بلیڈنگ ہوتی ہے، اسے نفاس کہا جاتا ہے۔ اور اس نفاس کے آنے سے، اس خون کے آنے سے، اس بلیڈنگ سے جب یہ ختم ہو جائے، یہ رک جائے، اس کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے، اس نفاس کی کم از کم مدت کوئی نہیں۔ یہ مسئلہ بھی سن لیجئے، اگر 40 دن سے پہلے ہی یہ خون، یہ بلیڈنگ رک گئی، 20 دن میں رک گئی، 10 دن میں رک گئی، 15 دن میں رک گئی، عورت کو چاہیے کہ وہ غسل کر کے اپنی نمازیں پڑھے، اپنی عبادت کرے، تو اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ تو آج ہم نے آپ کو 4 چیزیں سکھائی جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے: مرد عورت کا ملاپ اور خروج منی، حیض و نفاس۔ ان 4 چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ دینی اسلامی معلومات ہیں، ان کو خود بھی سیکھیے، دوسروں کو بھی سکھائیے، خود بھی سنیے اور دوسروں کو بھی سکھائیے۔ میرا فرض تھا آپ تک پہنچانا، آپ کا فرض ہے ان اسلامی معلومات کو دوسرے تک پہنچانا۔ اس لیے اس ویڈیو کو، اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کیجئے۔ بابو تنولی، جزاکم اللہ خیرہ۔